امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويذر المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد صلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج صلوات بھیج دیں محمد وال عزیزداران شہید و شہداء ایام ماہ سفر اور غم اور مشکلات اور مصیبتوں کے دن جو اہل بیت پر گزر رہے ہیں، ہماری بہرحال اسی سلسلے کی آج آخری جو ہے وہ نوکری ہے کہ بہرحال خدا ان چند دنوں میں جو حق تھا وہ تو ادا نہیں ہو سکا جو کرنا چاہیے، لیکن بہرحال خدا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور ہمیں اس مقصد اور اس ہدف کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے۔ ہر دور میں ہر انسان کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں اور ہر ایج میں ہر علاقے میں بھی اس کی ذمہ داری فرق کرتی ہے، بس اس کی کوشش یہ ہو کہ وہ اس مقصد کو پہچانے، اپنے امام کو پہچانے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ گویا جہالیت کی موت مرا ہے۔ امام رسول خدا کی یہ حدیث ہے اور پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم بہرحال وہ ذات اقدس، وہ ذات کے جس کے لیے پروردگار نے پوری کائنات کو خلق کیا، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بغیر معرفت کے امام کے مرا وہ جہالت کی موت، جہالیت کی موت مرا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو زندگی بغیر امام کے، نہیں، جو مرا، کیونکہ اصل میں موت جو ہے وہ انتقال کر رہی ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف۔ اب جو جس حالت میں اس عالم میں مرے گا وہ دوسرے عالم میں ویسا ہی اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے یہ نہیں کہا امام نے کہ جس نے امام کے بغیر معرفت کی زندگی کی، نہیں، مرا۔ مرا کیسے ہے، یعنی اختتام کیا ہے اس کا۔ بھئی ہو سکتا ہے زندگی میں اپنی کچھ ہو، آس پاس کچھ ہو، مانتا ہو، معیار موت کا وقت ہے کہ یہ مرتے وقت کیسا ہے۔ یہی اس کا امتحان ہے کہ جیسے مرے گا، یعنی گویا موت کے وقت تک امام تک پہنچنا ہے۔ اگر نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی یہ امام
پھر جس امام کے ساتھ مرا اسی کے ساتھ اٹھے گا. یہ بہت ضروری ہے. جو ائمہ کی ذات ہے جسے بار بار جہاں پر یہ رسول فرما رہے ہیں امام کی معرفت، امام یعنی گویا پہنچنا جو ہے اس زندگی کا مقصد وہ امام کو پہچاننا ہے. امام صراط مستقیم ہے، صراط ہے، اہدنا الصراط المستقیم آپ نماز میں پڑھتے ہیں. اگر یہ صراط مل گئی تو وہ جو صراط ہے آخرت والی اس تک پہنچیں گے، کیونکہ وہ صراط اسی صراط کا کنٹینیو ہے، وہ الگ صراط نہیں ہے کوئی. ایسا نہیں کہ اس پل صراط میں جو گزارا جائے گا. وہ صراط کیا ہے؟ وہ امام ہے. اگر آج امام تک نہیں پہنچے تو پھر وہاں نہیں ملے گا صراط، نہیں چل سکتے، نہیں کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ وہی تو ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کر رہا ہے. بھائی پل صراط کہاں ہے؟ بات تو دیکھیں، باتیں تو ساری وہی ہیں، زاویے الگ ہیں بس. بھائی پل صراط کیا کر رہا ہے؟ ایک طرف کیا ہے؟ جنت ہے، ایک طرف کیا ہے؟ جہنم ہے. تقسیم کیا کر رہا ہے؟ صراط. قسیم النار والجنہ. کون ہے؟ کہاں جاؤ گے؟ بھی کہاں جائیں گے آپ؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے. کہاں جائیں گے بھائی؟ پہچانے تو صحیح امام کیا ہے. بغیر پہچانے مر گئے ویسی خسارہ ہے، ادھر تو ویسی ہے. اب یہی تو ہے جو ان کو الگ کر رہا ہے. اب اگر اسی کو نہیں پہچانا تو پھر وہاں معاملہ سنگین ہے. یہاں تو پھر تھوڑا آپ کور کر کے چل جائیں، تھوڑا سا وہ کر کے چل جائیں، وہاں معاملہ کچھ اور ہے، وہ عالم کچھ اور ہے. امام ہر عالم میں اپنے الگ طریقے سے جو ہے وہ ظہور کرتا ہے. ہر عالم میں امام کا ظہور ہے. پیغمبر کی ذات ہے ہی تھی کہ آ کر ان انوار کو اسی نور سے خلق کیا. اور پھر یہ جو پورا عالم ہے، یہ جو ہم آج اس عالم میں ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ تھوڑا بہت چاند ستارے سورج یہ سب جو نظر آ رہا ہے، یہ بہرحال ایک عالم ہے. اس عالم کا جو نور ہے وہ امام ہے. سورج کو روشنی امام کے وجود سے ہے. خوب اب آپ بولیں گے وہاں سے خطابت کے جملے ہیں. نہیں، خطابت کے جملے نہیں ہیں. زیارت جامع کبیرہ پڑھیں. زیارت جامع کبیرہ ہمیں بتائے گی کہ امام کہتے کسے ہیں. اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ رحمت موصولہ ہیں. یعنی کیا؟ اب دیکھیں جو رحمت ہے وہ پروردگار کی طرف سے ہے. اب پروردگار نے رحمت بانٹی دنیا میں. ابھی ہم ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، ماں بچے پہ رحم کرتی ہے، ہمسائے پہ رحم کرتے ہیں، دوستوں میں، محلے میں، لوگوں سے انسان رحم کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں، کتنا رحم ہوتا ہے دنیا میں. اچھا آپ دوسری چیزوں سے بھی رحم کرتے ہیں، جانوروں پہ بھی رحم کرتے ہیں، پتوں پہ بھی رحم کرتے ہیں. یعنی رحم کی دائرہ کتنا وسیع ہے. اور آپ دیکھ لیں اول انسانیت سے لے کے قیامت تک کتنے لوگ رحم کریں گے. یہ ساری رحمت جو ہے یہ 1% ہے. اور جو 99% رحمت ہے وہ خدا نے رحمت للعالمین کو دی ہوئی ہے. رحمت دی ہوئی ہے. اب وہ اسی میں سے ہے. اب باقی جتنی رحمتیں، ابھی کہا یہ رحمت موصولہ ہے، ساری رحمتیں ان کی وجہ سے ہیں، ان کے وجود سے ہیں. یعنی عالم یہ واسطہ فیض ہیں. اگر یہ نہ ہوں تو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ یہی ہے. اب آپ کے ذہن میں آئے گا وہ خدا محتاج ہے؟ خدا نخواستہ وہ خدا محتاج تو نہیں کسی کا، خدا تو بے نیاز ہے. بھائی بے نیاز نے ہی
ان کو نیاز دی ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بھائی بے نیاز ہے. وہ آپ سے مجھ سے پوچھ کے تھوڑی دیتا ہے کسی کو. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ جسے چاہے دے. تو اس نے خود ہی دی ہوئی ہے. کہا آنا ہے باب اللہ یہی ہے، باب توحید یہی ہے، یہیں سے آؤ. شارٹ کٹ وہاں نہیں ملے گا، انہی سے ہو. کیوں؟ تم ہمیں تو سمجھ نہیں سکتے. وہ خدا کہتا ہے تو ہمارے مظاہر کو تو سمجھو. یہی ہے ہمارا ذکر، یہی ہے. خدا کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. کیا کہا امام فرماتے ہیں نحن ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے. یعنی ہمارا ذکر کرو گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے. یعنی خدا نہ خواستہ کوئی یہاں لوگ سمجھ نہیں پائے. دوسری غلطی، لوگ سمجھا بھی نہیں پائے. لوگ کب سمجھیں گے؟ جب سمجھانے والا صحیح ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جب صحیح طرح نہیں سمجھایا تو ہمارے اہل سنت بھائی یا دوسرے فرقے کے لوگ پریشان ہو گئے، یار یہ ان کو زیادہ مانتے ہیں. بھائی ان کو زیادہ نہیں مانتے، اللہ کی مانتے ہیں. یا علی یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد علیہ. بھائی یہ نہیں ہے کہ ان کو زیادہ ہے. بھائی خدا کے مقابلے میں تھوڑی مانتے ہیں، خدا کے کہنے پر مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہا یہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تم محبت کرتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ رسول کی اطاعت کرو. پھر رسول کو بھیجا. وہ ساری آپ قرآن کی بہت آیتیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اتنا زیادہ آپ کو اس میں لے جاؤں. رسول نے کیا کہا کہ رسول کہہ دو ان سے. قل کا لفظ استعمال ہے قرآن کی آیت میں. قل صیغہ امر ہے، یعنی خدا امر کر رہا ہے. کس کو؟ رسول کو. آپ کو نہیں کر رہا، مجھے نہیں کر رہا. اے رسول کہو ان سے، کہو ان سے. قل کہو. رسول کو کہا ہے، آپ کو مجھے تھوڑی کہا ہے. قرآن کا مخاطب رسول ہے، رسول سے خطاب ہے. آیت رسول خدا سے خطاب کر رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ دو رسول ان سے کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر کہہ دو. یعنی شرماؤ نہیں، یعنی ایسی بات نہیں ہے. امر الہی ہے پیغمبر کو. کہو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اللہ سوائے مودت فی القربہ. یہ خدا کا امر ہے. اب ہم لوگ گمان میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بھائی خدا نے کسی اور سے مودت کہی نہیں. صلی علی محمد. بھائی خدا نے کہا ہے، خدا کہہ رہا ہے بھی محبت کرو. اب خدا کے آگے انسان کی مجال ہے؟ اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی اور کی مجال ہے تو کر لے. ہم تو خدا سے بڑا ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب خدا کا ہے، نظام خدا کا ہے، دنیا خدا کی ہے، مالک یوم دین وہی ہے، رازق وہی ہے، خالق وہی ہے، ستار وہ ہے، جبار وہ ہے، قہار وہ ہے. بھائی اتنی صفتیں، اس کے آگے کسی کی مجال نہیں. پروردگار جیسا تو کہتا ہے ہم ویسے ہی کرتے ہیں، ہماری کوئی مجال نہیں. تو عزیزان محترم مسئلہ یہ سمجھایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں. ہم نے صحیح نہیں سمجھایا کہ یہ جو ہستیاں ہیں، یہ ہستیوں کو خدا نے خود بنایا ایسا ہے کہ ان کو محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کا ذکر کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ کرو گے
تو ہمیں سمجھو گے، کیونکہ یہی تمہیں عبادت سکھائیں گے، یہی تمہیں سب دینا سکھائیں گے، ان کے علاوہ کوئی تمہیں ہم تک نہیں لائے گا، جو بھی ہوگا وہ اپنی طرف لائے گا، ہماری طرف نہیں۔ یہ کمال ہے، اللہ کا ولی ہے، اس لیے کربلا اس کی بارز ترین مصداق ہے کہ امام نے کربلا میں خدا کو سجدہ کیا ہے اور بتایا کہ حسین عظیم ہے، حسین کا ہدف عظیم ہے، لیکن جس کے لیے حسین قربان ہو رہا ہے وہ عظیم تر ہے، وہ عظیم تر ہے۔ یہی تو سمجھانا تھا امام حسین نے کہ میں آیا کیوں ہوں، میں کس لیے پہنچا ہوں، میری قربانی کا مقصد کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود سوائے اس۔ وہ کیسا معبود ہے کہ جس کے لیے حسین علی اکبر دے رہا ہے، جس کے لیے علی اصغر دے رہا ہے، کیسا خدا ہے۔ تبھی تو امام حسین نے فرمایا دعا عرفہ میں کہ اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ عین توحید ہے ذکر امام، تبھی توحید اللہ ہے۔ ہم سمجھے نہیں، ہم خود نہیں سمجھے، اب لوگوں کو کیا سمجھاتے۔ جب آپ، ظاہر ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ برا نہیں مانیے گا، جب ہم پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں بٹھائیں گے ممبر پہ تو ظاہر ہے وہ کہاں لے کے جائے گا آپ کو، کہاں لے کے جائے گا جسے خود نہیں پتا۔ بھائی دیکھیں، تلمذ اختیار کرنا پڑتا ہے، شاگرد بننا پڑتا ہے۔ اب جو بھی فیلڈ ہے نا، کوئی بھی فیلڈ ہو، مثلا ایک آپ کو میکینک کا کام بھی سیکھنا ہے نا، کسی کو بیٹا گاڑیوں کا کام، تو وہ بیٹھتے بیٹا جاؤ استاد کے پاس کچھ دن گزار کے آؤ۔ استاد کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو نٹ پانا بھی پکڑنا آتا ہے۔ چھوٹے سے کام کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا کام کون سا کام ہے جسے انبیاء نے کیا؟ بھائی یہ کس کا کام ہے؟ مطلب یہ میرا کام تھوڑی ہے، اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لوگوں کو ہماری عبادت کی طرف لے کر آؤ۔ یہ بتوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ ستاروں کی طرف جا رہے ہیں، یہ آگ کی پرستش کر رہے ہیں، انہیں بلاؤ میری عبادت کریں۔ اب اس کی طرف بلانے کے لیے کوئی آدمی کہیں سے کچھ لیے بغیر کیسے آ گیا؟ اچھا وہ تو آ گیا، سننے والوں کو اور سلام، وہ بھی سنتے رہے، اور جب گڑبڑ ہو گئی تو بولا یہ کیا ہوا؟ بھائی پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ کم از کم لوگوں کی شخصیت پہ مت جائیں۔ جانے محترم، اسلام شخصیت پرستی نہیں سکھاتا۔ یہ ہستیاں مختص ہیں اسلام میں جسے ہم معصوم کہتے ہیں، اس کے علاوہ معصومین نے بھی معیار دیے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں نا وہ ان معیارات پر ہیں جس کی وجہ سے ہم مانتے ہیں۔ ہم حضرت عباس کو کیوں مانتے ہیں اتنا؟ کیونکہ معصوم نے معیار دیا۔ چھٹے امام نے خود حضرت عباس کی تعریف کی ہے، حضرت عباس کی صفات بیان کی، زیارت بیان کی، ان کے لیے حدیثیں بیان کی۔ تو حضرت عباس کا مقام گو کہ مقام تھا کیونکہ اپنے امام کی اطاعت کر رہے تھے، ورنہ اور بھی بھائی تھے امام حسین کے۔ معیار دیا۔ اب جب معیار دیے جائیں تو پھر شخصیتیں نہیں ہوتی، معیار ہوتا ہے۔ اب جب آپ کو معیار دیا جائے کہ دیکھیں یہ نہ دیکھو مولا فرماتے ہیں کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کیا بول رہا ہے، تو اب جب کیا بول رہا ہے تو کیا بولنا چاہیے تھا؟ یہ اب کیا بول رہا ہے تو مطلب جو بھی بولے؟ بھائی جو امام نے فرمایا ہے کیا اسی طریقے پہ ہے؟ اسی طریقے پہ ہے؟ نہیں ہے۔ میں آپ کو اتنے دن سے زحمت دی دوسرے نظام کو سمجھانے کے لیے کہ وہ جو فرعونیت کا نظام، وہ جو یزیدیت کا نظام، وہ نظام ہے، وہ شخص نہیں ہے، اور یہ نظام رکا نہیں ہے۔ شکست کھایا، شدید شکست کھائی، لیکن پھر آ گیا۔ اب ایک اپنی پوری نئی فارم میں آیا ہے، بول نہیں رہا یزید ہے، بول نہیں رہا فرعون ہے،
تو کیسے پہچانیں گے؟ اہل بیت نے معیار دیے، معیار دیے. امام نے کیا فرمایا؟ مثلی، میرے جیسا، اس جیسے کی. اب اس میں کیا ہے؟ پورا معیار ہے. فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، نشہ خود نہیں اکیلا، پورے سسٹم کو اسی طرف لے کے آتا ہے. تو اب ویسٹ کا سسٹم، اب پورا جو سسٹم پوری دنیا پہ جو حاکم ہونے کی کوشش کر رہا ہے کیا ہے؟ فاسق ہے، فاجر ہے، نشے کی طرف پوری دنیا کو لے کے آ رہا ہے، کرپٹ ہے، بے حیائی ہے، برائی ہے، محرم نامحرم ختم کر رہا ہے، حلال حرام ختم کر رہا ہے. پورا پورا معیار دیا. اب یہ جو پورا نظام، پوری دنیا کا نظام جو حاکم ہے، جس میں اکانومکس بھی ہے، پورے دنیا کا ورچوئل سسٹم ہے، پورے دنیا کا میڈیا، یہ چند کمپنیوں کے قبضے میں پوری دنیا کا میڈیا ہے. پورے دنیا کا نظام، نیوز چینل، انٹرٹینمنٹ چینل، اینیمیشن، کارٹون، نیوز پیپر، میگزین، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، سب انہی کا ہے، سب ان کا ہے، پورا نظام ان کا ہے. آپ بولے نہیں ہمارا ہے، ہم بھی اپلوڈ کرتے ہیں. اچھا، قاسم سلیمانی کی تصویر اپلوڈ کریں، اکاؤنٹ 1 مہینے کے لیے ڈسیبل. کیوں؟ انہوں نے دکھایا ہماری حاکمیت ہے. ہم سمجھ نہیں رہے. یعنی ایک شخصی تصویر سے کیا مسئلہ تھا؟ انہیں پتا تھا یہ تصویر والا دوسرے سسٹم کا ہے، یہ دوسرے سسٹم کا ہے، یہ ہمارے سسٹم کا نہیں ہے. اب آپ لان تان اپلوڈ کرتے رہیں، یہ کبھی نہیں ہٹائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے سسٹم کی ہے، یہ ان کے سسٹم کی. ہم سمجھ ہی نہیں رہے. یہ ان کے جو ان کے سسٹم کی اسے آنے دیں گے. ہمیں پتہ نہیں کیوں بچا کے رکھا ہوا ہے، چھوڑ نہیں رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہیں. یا ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، جیسے شب ہجرت میں آ گیا تھا. اندھیرا ہے. خدا جسے چاہے جہاں چاہے بچا سکتا ہے، جہاں چاہے آواز. کیونکہ بہرحال یہ جہاں اپنی طاقتیں سمجھتے ہیں وہاں اس کی طاقتیں بھی چل رہی ہیں. عزیزان بہت، اب اتنا بڑا سسٹم ہے یہ. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ آپ کے ہاتھ میں بھی سسٹم انہی کا ہے، آپ کے گھر میں سسٹم، سب انہی کا سسٹم ہے. آپ موبائل آف کر لیں، آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہوگا. آپ موبائل آف کر کر بھی گھومتے رہیں، یہ پورا ڈیٹا دے دے گا کہ یہ شخص کہاں 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 گیا ہے. اتنا دقیق سسٹم ہے. آپ بچے کو موبائل دیں، بچہ جب موبائل کو دیکھ کر گیم کھیلے گا تو جو ایڈ آئیں گے، ایڈورٹیزمنٹ، وہ بچے کے حساب سے آئیں گے. وہی موبائل، وہی گیم آپ کھیلیں، کوئی اور ایڈ آئے گا. اسے کیسے پتا بچہ کھیل رہا ہے باپ کھیل رہا ہے؟ کیسے پتا؟ فیس ریکگنیشن کر رہا ہے. بہت دقیق سسٹم ہے عزیزان محترم. ہمیں تو پتہ نہیں کن باتوں میں الجھا دیا گیا، ادھر ادھر ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا. اب یہ جو اتنا بڑا سسٹم ہے، اب کون ہے؟ وہی فرعونیت ہے، وہی یزیدیت ہے، بے پردگی، بے حیائی، برائی، یہ سب کیا ہے؟ فرعونیت کا سسٹم ہے. اب اتنا بڑا سسٹم، ٹھیک ہے، اب اس کے مقابلے میں کیا ہو؟ اس کے مقابلے میں کیا ہو؟ خاموش ہو جائیں یا کوئی سسٹم ہوگا؟ تو یقیناً اس وقت بھی یزید حاکم تھا ساری مملکت پر، ایک مملکت پر نہیں، ساری مملکت. اسلام بہت پھیلا ہوا تھا، دور دور تک اس نے سب اپنے سسٹم لے لیا تھا قبضے میں. تو کون آیا اس کے مقابلے میں؟ اللہ کا ولی آیا. چاہے دیکھنے میں تھوڑے ہی تھے لیکن اللہ کا سسٹم تھا، آیا. اب اس اتنے بڑے سسٹم کے مقابلے میں کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ اللہ کا ولی. تو اب اللہ کا ولی اگر غیبت کے پردے میں ہے تو کیا ہم سوتے رہیں؟ تو کچھ تو کرنا ہے. تو پھر کوئی تو سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا نا جو اس کے مقابلے میں آئے. اب اگر کوئی ایک سسٹم آج کے دور میں اس امام کے سسٹم کے قریب ہے یا امام کے سسٹم تک پہنچ رہا ہے تو وہ کس کے مقابلے میں ہے؟ یزید اور فرعون کے مقابلے میں ہے. اور اب اگر کوئی شخص آئے، اسی منبر پہ آئے
اور اس سسٹم جو امام کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے خلاف باتیں کرے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ یعنی کون سا سسٹم ہے اس ٹائم جو امام کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ ملیشیا، سعودیہ، کوئی اور دنیا کا سسٹم؟ بھائی مسلمانوں کی بات کریں گے، کافروں کی تو بات کرنے سے رہے، کافر تھوڑی امام کے پاس جائے گا، مسلمان. تو اب اگر یہ مراجعین کا سسٹم، مرجیت کا سسٹم اگر یہ امام کی طرف بڑھ رہا ہے، امام کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اب کوئی آئے اسی منبر پر مراجع کو برا بھلا کہے، تو پھر یہ کس سسٹم کا نمائندہ بیٹھا ہے یہاں، امام کا یا یزید کا؟ اب آپ بولیں گے یار مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. بھائی کیسی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نابینا ہے؟ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ کہ بلی نہیں کھائے تمہیں؟ یعنی نابینا ہے. صاف نظر آ رہا ہے ازہر من الشمس ہے کہ مرجیت کا نظام فرعونیت کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے پوری دنیا میں. عراق سے باہر نکال دیا، سیریا سے باہر نکال دیا، ہر جگہ یہی نظام ہے، یہی سسٹم ہے. یہی سسٹم کو تابع کرنے والے شہیدوں کے خون کے قطرے ہیں جنہوں نے آپ کے نجف سے کربلا کے راستے کی حفاظت کی ہوئی ہے، جنہوں نے روزوں کی حفاظت کی ہوئی ہے. میں نے آپ نے تھوڑی کی ہے، ہم تو چلے جاتے ہیں آرام سے. وہ تو بہرحال ابھی کرونا وائرس اور صحت کی وجہ سے وہ نہیں آنے دے رہے، ورنہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو آپ کی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں کہ دنیا سے لوگ آئیں گے مریض ہو جائیں گے. زائرین امام حسین کی حفاظت بھی فرض ہے، جہاں زیارت واجب ہے وہاں زائر کی حفاظت بھی فرض ہے. تو جیسے آپ جب جاتے ہیں، اور وہ کتنے خادم ہیں زائروں کے، وہ آپ کو تھکنے نہیں دیتے، آپ کو پیاسا نہیں ہونے دیتے، آپ کو تکلیف نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ زائر امام حسین ہے. وہ نہیں چاہتے کہ زائر امام حسین بیمار ہو، ضعیف ہو. آپ ابھی بھی زائر ہی ہیں اگر نہیں جا رہے. آپ ظاہر ہیں، آپ جانا چاہتے تھے نہیں جا رہے. وہ نہیں کہ وہ نہیں آنے دے رہے، وہ اس لیے نہیں آنے دے رہے کہ وہ آپ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اور جب تک 40 نہیں ہوگا ان کی یہ خدمت آپ کی خدمت ہو رہی ہے. عزیزان محترم، آپ تب تک 40 جب تک آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی وہ خدمت کر رہے ہیں. وہ ظاہر ہے، وہ جانتے ہیں کہ امام حسین کے ظاہر کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے. اب وہ جو سسٹم ہے جس نے پورا یہ سب کیا ہوا ہے، تو یہ سسٹم تو ہے کہ جو امام کی طرف بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے اس میں ساری چیزیں پرفیکٹ نہیں ہیں، ظاہر ہے پرفیکٹ تو امام کا سسٹم ہوگا. یہ اس طرف بڑھ رہا ہے، تو جتنا فیصد بھی بڑھ رہا ہے تو مقابلے میں تو یزید کے ہے، مقابلے میں تو فرعون کے ہے. تو اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ اب کوئی آئے ان کے خلاف بات کرے، اب آپ کیا بولیں گے؟ نہیں مولا کا ذاکر ہے، چھوڑ دو. مولانا خطیب ہے، کوئی بھی ہو، چاہے لباس میں ہو، دھوکہ مت کھائیے گا لباس کی وجہ سے. معیار، میں نے کہا معیار وہ ہے جو اہل بیت نے دیا ہے، میں معیار نہیں ہوں. اگر میں بھی اسی راستے پر ہوں تو بسم اللہ، نہیں تو ہٹا دے. وہ معیار ہے، میں معیار ہی نہیں ہوں. اصل اسلام شخصیت پرستی کو ختم کر دیتا ہے. تقوی معیار ہے، حق بولنا معیار ہے، حالات کو سمجھنا معیار ہے. اور اگر کچھ سمجھنا بھی ہے تو کم از کم ان مراجع کو دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہوں کہ دوسروں کے مقدسات کی توہین نہیں کرو، نہیں کرو. بھائی عقیدہ تھوڑی تبدیل کروا رہے ہیں آپ سے. بھائی توہین نہیں کرو. بھائی ظاہر ہے وہ بہتر جانتے ہیں، وہ پوری دنیا کو کفِ دست پہ دیکھتے ہیں. ان کے لیے دنیا ایسے ہے جیسے ان کے ہاتھوں کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ امام نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. امام نے ہاتھ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایسے بھی چل رہے ہیں؟ وہ بغیر سوچے سمجھے چلا رہے ہیں. دنیا چل رہی ہے، دنیا کو چلا رہے ہیں، اور آپ یہاں گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. سمجھیں عزیزان محترم، یہاں پر کسی سے ناراضگی نہیں ہے، لیکن ہمیں آپ یوں کہہ لیں کہ اچھے الفاظ اگر میں استعمال کروں ادب احترام کے ساتھ، ہمیں امام تک پہنچنے میں روکا جا رہا ہے، تاخیر کی جا رہی ہے.
تاکہ یہ دیر سے پہنچے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں عشق ہے. یہ امام کے نام پہ آتے ہیں, یہ کسی کے نام پہ نہیں آتے مجلس میں, لیکن ان کو روکو, اور ہم خود تاخیر کر رہے ہیں. تو ہم سمجھیں عزیزان محترم امام کیا ہے. جب امام سمجھ میں آئے گا تو امام کا نظام بھی سمجھ میں آ جائے گا. اب اس میں ہمیں سب ختم کرنا ہے عزیزان محترم, یہ نفرتیں, یہ لڑائیاں. آپ یقین کریں جو بھی آپس میں اختلاف پیدا کرے, آپ سمجھ لیں وہ اللہ کی طرف نہیں لے کے جا رہا. جب قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ تفرقہ نہیں کرو, تفرقہ نہیں کرو, کیوں تفرقہ کرتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہو سکتا ہے کسی کی بات کسی کو بہت کم سمجھ میں آئے, زیادہ سمجھ میں آئے. اہل سنت آیت اللہ عظمہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت تمہارے بھائی نہیں, تمہارا نفس ہیں, یعنی تمہارے اتنے قریب ہیں وجود کے. خوب آپ اس کا احترام کریں, آپ سب کو جمع کریں اور امام زمانہ کی طرف لے کر آئیں. اصل ہدف تو امام ہے, تو امام کی طرف قوم کو تیار کریں. جانے محترم بہرحال آپ کا میں نے وقت لیا اور بہت تیزی سے وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے. بس کچھ تھوڑی سی چیزیں کہ ہم اپنا سوسائٹی میں رول پلے کریں. چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ ٹیچر ہیں, چاہے آپ والد ہیں, چاہے آپ فرزند ہیں, چاہے آپ والدہ ہیں, آپ بیوی ہیں, ماں ہیں, جو بھی ہیں, آپ کا کردار جو بھی ہے, آپ کو سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. دوسرا, آپ کو اپنی سوسائٹی کو ریفارم دینا ہے, اس کو بڑھانا ہے, بہتر کرنا ہے. اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ اکیلا کمال پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں ہوتا. آپ اکیلی عبادتوں پہ کمال پہ جائیں, آپ کے گھر والے نہ پہنچیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے دوست احباب نہ پہنچیں, آپ اکیلے فائنینشلی گرو کر رہے ہیں, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست اگر فائنینشلی گرو نہیں کر رہے تو صحیح نہیں ہے. آپ سب کو لے کے چلیں اور اپنی سوسائٹی کو علمی طور پر, عملی طور پر امام کے لیے تیار کریں. اب اس میں پہلی چیز ہمارا اپنا گھر ہے. ہمارا گھر میں کردار کیا ہے؟ مسجد میں میں بہت اچھا ہوں, امام بارگاہ میں بہت اچھا ہوں, ہو سکتا ہے آفس میں بہت اچھا ہوں, لیکن گھر میں اچھا نہ ہوں. گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے والدین کا احترام نہ کرتا ہوں اس طرح. حقوق کیا ہے میرے؟ والد کے آگے قدم نہ بڑھاؤ, رسالہ حقوق میں ہے. والد کی طرف انگلی سے اشارہ نہ کرو, والد کو اس کے نام سے نہ پکارو. والد اگر کمرے میں آئے تو کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ رسالہ حقوق ہے, ائمہ نے حقوق بیان کیے. اسی طرح میاں بیوی کے حقوق ہیں, استاد شاگرد کے حقوق ہیں, ہمسائے کے حقوق ہیں. پہلا حقوق ہمسائے کا حد اقل یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرو. ہم دعا کرتے ہیں اپنے ہمسائے کے لیے. وہ خاتون جنت جو اول و آخر پوری دنیا کی خاتون, وہ 40 ہمسایوں کے لیے رات کو دعائیں کرتی تھی. ہم دعا کرتے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں ہم ابھی سوسائٹی میں ریفارم نہیں لا پا رہے, ہم سوسائٹی تبدیل نہیں کر پا رہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا مذہب سے, کوئی بھی فرقہ ہو, کوئی بھی مذہب ہو, انسانیت انسانیت ہے. ہم صلہ رحمی, محبتیں, پازیٹیوٹی, نیگیٹیوٹی معاشرے میں کتنی پائی جاتی ہے. انسان دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے. ذرا سا کچھ ہو جائے تو کہتا ہے او ہو اس نے کیا ہوگا, اس نے سوچا ہوگا. کیوں نیگیٹیوٹی ہے؟ کیونکہ معاشرے میں نیگیٹیوٹی بھری جا رہی ہے. میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس میں ٹھیک ٹھاک. ہمیں اپنے آپ کو پازیٹیو, جب آپ پازیٹیو سوچیں گے تبھی آپ پازیٹیو کام کریں گے. آپ گھر سے نکلتے وقت یا کسی سے ملتے وقت نیگیٹو رہے تو آپ کوئی اچھی بات بھی کر رہا ہوگا تو بھی آپ بولیں گے نہیں یہ تو غلط سوچ رہا ہے, اس کے کوئی اور اس کا مقصد ہوگا. ایسے ہی آج کل تو کوئی کسی کی بھلائی بھی کرے تو انسان شک کرتا ہے, پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے. تو آغا دولابی کہتے تھے گھر سے نکلتے وقت محبت سے نکلا کرو. اور وہ اتنے بزرگ ہو گئے تھے تو کہا ابھی تک میری زوجہ میرے جوتوں کو سیدھا کر کر مجھے گھر سے خدافظ کرتی ہے. کیوں؟ کہا کہ گھر سے جب نکل رہے ہو نہیں پتا واپس آؤ گے یا نہیں, تو لڑ کر مت نکلو, غصے ہو کے مت نکلو, قہر کر کر مت نکلو, پتہ نہیں اسی حالت میں مر جاؤ. محبت سے گھر سے. کتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. عزیزان محترم,
آیت اللہ بہاؤدینی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، طالب علم تھا، آیا بیوی سے ناراض ہو کے آیا اور بڑی آگے مسجد میں بیٹھا، تو اس نے کچھ پوچھا نہیں، آغا بہاؤدینی کو ویسے ہی نظر آ جاتا تھا، تو کہنے لگے کہ ان درسوں کا، ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب گھر میں تم ناراض ہو کے آئے ہوئے ہو۔ اب کتنی سادی سی بات، تو سادی سی ہے، لیکن یہی سادی سی بات ہوتی نہیں ہے آدمی سے۔ رجب علی خیاط شخص کہتا ہے کہ میں انہیں لے کے جا رہا تھا درس پہ، میری ڈیوٹی ہوتی تھی، میں نے کہا میرا بیٹا میری بیوی شدید علیل ہے، بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بیماری ہے، کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی دوا سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کچھ تو آپ کریں، کہہ رہا دعا سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بچے کو، اس کا بھی بچہ ہے لیکن اسے بہت غلط طریقے سے مارا، اس بچے کی آہ نے تمہاری بیوی کو بیمار کر دیا، تو کیا کروں؟ کہا بچے کو کچھ کھلونے دو، چھوٹا بچہ ہے، کھلونے دو، چیزیں دو، پھر اس کو ماں کے پاس لے کے جاؤ۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری پکڑ کہاں ہے زندگی میں، ہماری مصیبتیں، کب آزوں کا کہتے ہیں مولانا پوری زندگی میں مشکل ہے، کیا مشکل ہے؟ ڈھونڈیں، مشکل آپ کے اطراف میں ہے، خدا تھوڑی چاہتا ہے آپ کو تکلیف دے، وہ تو خالق ہے۔ اس نے تو کہا کہ میں نے پوری دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے مگر تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اب اگر ہم سے اگر کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہم اس کی حکمتوں کو سمجھیں اور یہ بھی دعا مانگے نا کہ اس کی حکمت سمجھ میں آئے۔ بات اگر انسان کی زندگی میں ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کو کئی عرصے کے بعد سمجھ میں آتا ہے او یہ اس لیے ہوا تھا، اس لیے ہوا تھا۔ اب وقت، کئی لوگوں کو سال لگ جاتے ہیں بعض اوقات واقعے کو سمجھنے کے لیے، تو آپ اپنے آپ کو اس قابل لے آئیں نا کہ جب واقعہ ہو رہا ہو تو زمین پھٹ جائے اور حقیقت آپ کو پہلے ہی نظر آ جائے۔ کیسے سمیٹیں گے؟ ظاہر ہے اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، سادہ آدمی امام کو نہیں چاہیے، تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی، تھوڑے واجبات اچھے کریں، قرآن کی تلاوت، کوئی تلاوت کرے۔ اب دیکھیں عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں ساری، لیکن جب آپ کوئی عبادت کر کر امام کو ہدیہ کر دیں، اب ایک تسبیح پڑھ کے صلوات کی اگر آپ امام کو ہدیہ کر دیں تو امام آپ کو خالی چھوڑیں گے؟ اللہم صلی علی عزیزان محترم، خوب ایک عالم دین نے ایک شخص سے کہا کہ کچھ اور چیزیں بھی پڑھنے کو کہیں، لیکن کہا کہ 5 قرآن کی آیات ڈیلی پڑھ کے امام کو ہدیہ کر دو۔ اب اس میں کوئی مشکل کام ہے؟ کتنے واٹس ایپ کے میسیجز ہم پڑھتے ہیں صبح شام، فیس بک کے سٹیٹس پڑھتے ہیں، 5 قرآن کی آیتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو ہم کچھ تو کریں امام کے لیے، بھائی کچھ کریں گے تو آپ کے پاس کچھ تو ہو کہ مولا یہ میں کرتا تھا آپ کی، صرف آپ کی خاطر۔ تو اپنی زندگی میں بنائیں کہ ہم امام کے لیے کیا کریں۔ عزیزان محترم، بہرحال امام کی تڑپ بڑی ضروری ہے، یہ تڑپ ہوگی تو ہی انسان کسی کمال پہ پہنچے گا۔ علامہ بحر العلوم کے بہت بڑے عالم دین سید بحر العلوم اپنے زمانے کے، کہ یہاں تک کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جو عالم برزخ جو جنت ہے اس میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں ایسی ہیں کہ ان کی روحیں کبھی بھی نہیں آئیں۔ کچھ لوگوں کے پاس علم تھا، علامہ طباطبائی کے بھائی کے پاس علم تھا، وہ روحوں کو بلا لیتے تھے، وہ کبھی بھی علامہ بحر العلوم کی روح نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی عالم برزخ میں نوکری ایسی ہے کہ وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتے۔ کیا نوکری؟ انہوں نے پیغام بھجوائے، علماء بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم مولا علی کے دروازے کے نگہبان ہیں، ہم جو ہے وہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم کہاں ہیں اس مقام پہ، اور دنیا میں بہرحال ان کے اپنے مقامات سارے۔
ان سے پوچھا ایک دفعہ، علامہ طباطبائی نے اس بات کو مشہد مقدس میں ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فلاں عالم دین ان کے ساتھ مرزا کمی جو کہ کم میں شیخین قبرستان میں دفن ہے، مرزا کمی جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے، خود ان کا مقام ایسا ہے کہ کم کے معاملات میرے سے حل کروایا کرو، بی بی معصومہ کے پاس نہیں جایا کرو، وہ عالم کی شفاعت کے لیے ہیں۔ وہ ان کے ہم کلاسی تھے، ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں میں بعد میں گیا عتبات یعنی نجف زیارتوں پہ، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب لوگ کم ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے، ہم مباحثی بھی تھے، لیکن جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں، ماجرا کیا ہے؟ حالانکہ خود بھی بڑے مقام پہ تھے، لیکن جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری عادت تھی رات کو میں شب میں مسجد کوفہ میں عبادت کرتا تھا اور صبح جو ہے وہ درس پہ آ جاتا تھا۔ ایک رات میں مسجد کوفہ جا رہا تھا تو طوفان سی آندھی سی آئی اور اندر سے مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے مسجد سیلا جانا چاہیے۔ مسجد سیلا مسجد کوفہ سے پہلے ہے، جہاں انبیاء کے مقامات ہیں اور وہ وقت کے امام سے مختص ہے، مخصوص ہے۔ کہا میرا کھچاؤ ہوا کہ میں مسجد سیلا جاؤں، میں نے کہا نہیں میں روز وہیں جاتا ہوں، میں وہیں جاؤں گا۔ کہا طوفان آندھی نے مجھے موڑ دیا، میں مسجد سیلا گیا۔ میں مسجد سیلا میں جیسے ہی داخل ہوا اور وہاں پر میں نماز عبادت میں، تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص مقام امام زمانہ پہ بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کہا میں نے ایسی تلاوت کبھی نہیں سنی۔ اس تلاوت نے، اس چیز نے مجھے کھینچا۔ جب میں قریب ہوا، رات تھی، تاریکی تھی، تھوڑا خوف بھی تھا۔ جب میں اور ہوا تو مجھے آواز دی، مہدی نام تھا ان کا بھی، مہدی بحر العلوم۔ کہا مہدی ہمارے قریب آؤ۔ کہا میں تھوڑا سا آگے بڑھا۔ کہا دوبارہ کہا کہ ہمارے قریب آؤ۔ کہا میں تھوڑا اور آگے بڑھا تو امام تھے، امام نے فرمایا کہ دیکھو ادب کا تقاضا یہ ہے جب بلایا جائے تو آ جاؤ۔ کہہ رہے ہیں میں قریب آیا، امام نے اپنا سینہ میرے سینے سے لگایا، صدر سینے سے علم سینے کو دیا۔ کہا یہ سب اس عطا کی دین ہے۔ یعنی امام کہاں پہنچ گئے لوگ تاریخ میں۔ ہم بہرحال ہم خطا کار ہیں عزیزان محترم، گناہ گار ہیں، ہماری آنکھیں گناہ گار ہیں، لیکن بہرحال تڑپ تو ہونی چاہیے کہ کب دیکھیں گی یہ آنکھیں متا ترانا و نراکا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے، کب ہم آپ کو دیکھیں گے۔ عزیزون الیہ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ۔ میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر آپ کو نہیں دیکھتا۔ غم نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ ابھی میں نے یہاں مجلس میں آنا اور میں نہ آؤں، آپ بولیں گے کہاں رہ گئے مولانا، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، کوئی گھڑیاں دیکھیں گے، کوئی یہاں دیکھیں گے، 5 منٹ بھی دیر ہو جائے اور ایک شخص 1186 سال 87 سال ہو گئے نہیں آیا۔ ہم تڑپ ہی نہیں رہے، ہم کبھی گھڑی دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم کبھی کیلنڈر ہی نہیں دیکھتے۔ مولا آج بھی نہیں آئے، ٹائمر لگا ہونا چاہیے زندگی میں، کب آئیں گے آپ؟ یہ سب مجلسیں کس لیے ہیں؟ یہ محفلیں کس لیے ہیں عزیزان محترم؟ کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، انجمن کے لیے، ٹرسٹ کے لیے؟ نہیں، اس سب کا اصلی عزادار وہی ہے، اس سب کا اصلی صاحب وہی ہے، مالک وہی ہے۔ ہم لوگ کھوکھلے ہیں،
ہمارے پاس کچھ نہیں ہے عزیزان محترم. ہم جمع اس لیے ہوتے ہیں کہ شاید وہ آ جائے، کسی دن نظر آ جائے. کب تک یہ زندگی بغیر اس کے گزرے گی؟ یہ ستارے زندگی کے غروب ہو گئے اور وہ نہ آیا، کیا ہوگا؟ کہاں ہے وہ زندگی میں؟ بہت ضروری ہے عزیزان محترم. اگر امام، ہم بھی جب کم گئے تھے ہمیں بھی یہی تھا کہ شاید کم کی گلیوں میں امام مل جائے گا، لیکن ہم بھی جا کے کم میں گم ہو گئے. لیکن یہ بھی خود ان کا لطف رہا، کرم رہا کہ انہوں نے ہمیں استعمال کیا کہ جاؤ لوگوں میں اور لوگوں کو ہماری محبت کی طرف بلاؤ. یہ خود ان کا کرم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یا مہدی، 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 یا مہدی. صلی علی محمد. آزادان محترم، بہرحال امام کو پہچانے. وقت بہرحال بہت تیزی سے آگے کی طرف نکل گیا. خدا کرے کہ بہرحال ہماری ان صداؤں کو، ان جذبات کو ہمارا امام سن رہا، دیکھ رہا. کچھ مصائب ایسے ہیں کہ جن پر کہتے ہیں علماء کے امام زمانہ آتے ہیں. بہرحال آج ہم بھی ان مصائب کا سہارا لیتے ہیں. شاید آج ہماری مجلس میں امام آ جائے. عزیزان محترم، غازی عباس کے مصائب ایسے ہیں جسے مولا نے خاص طور پر امام حسین کے لیے مانگا ہو. اس کا غم ایسا ہے، علماء کہتے ہیں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. چچا عباس نے قربانی ایسی دی ہے کہ ائمہ خود ان کی تعریف کرتے ہیں. آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں ایک عالم ربانی کو کہ وہ کربلا پہنچا، رات ہو چکی تھی. جیسے ہی حرم حضرت عباس میں گیا تو دیکھا دروازہ بند ہے. صبح آنا، حرم کے دروازے بند ہوتے تھے پہلے رات. چلا گیا، جا کے سو گیا. خواب میں دیکھا کہ سید الشہداء کے حرم میں ہے اور رسول خدا تشریف رکھتے ہیں، امام علی بھی تشریف رکھتے ہیں. ایسے میں اس نے دیکھا کہ ایک جوان آیا. اس نے رسول خدا کی خدمت میں کہا، یا رسول اللہ، مجھے غازی عباس نے بھیجا ہے ایک بچے کی صحت کی دعا کے لیے کہ آپ خدا کی بارگاہ سے اسے شفا دلوا دیں. رسول خدا نے فرمایا کہ اس بچے کا وقت پورا ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. وہ جوان چلا گیا. تھوڑی دیر بعد جوان پھر آیا، کہا یا رسول اللہ، غازی عباس دوبارہ فرماتے ہیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں اس کو شفا دلوا دیں. رسول خدا نے وہی جواب دیا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے. وہ عالم کہتا ہے میں نے دیکھا تیسری دفعہ غازی عباس خود آ گئے. کیسے آئے؟ کہا دونوں بازو قلم ہیں، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے. اور رسول خدا کو کہا یا رسول اللہ، میرا نام باب الحوائج کیوں ہے؟
یا میرا یہ نام ہٹا دیں، لقب ہٹا دیں، یا اس بچے کو شفا دلوا دیں، اس کی ماں ہم سے متصل ہے۔ رسول خدا نے ہاتھ اٹھائے، کہا علی میں دعا مانگتا ہوں، آپ آمین کہیے گا۔ یہ عالم خواب سے بلند ہوا، اٹھا، سو کے اٹھا، حرم بھاگا۔ اس نے خادم سے پوچھا کوئی حرم میں ہے؟ کہا نہیں، حرم خالی ہے۔ کہا کوئی ہے؟ کہا ہاں، نجف کا جو ایک قبیلہ ہے نا، اس کے سردار کا ایک ہی بیٹا بیمار ہے، اس کی ماں رات سے زری کے مقابلے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا دروازہ کھولو۔ اندر گیا، وہ عالم اندر گیا اور کہا بی بی جا، غازی عباس نے تیرے بچے کو شفا دلا دی۔ اللہ باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ خدا سارے مریضوں کو جن کے نام لیے ہوئے ان کو سب کو شفا عطا فرمائے۔ ہاں آزاد آ رہا ہوں، مطلب بھائی باب الحوائج سے ہم بھی کوئی حاجت مانگیں، حاجت کوئی نہ کوئی تو مانگے، ہم بھی حاجت مانگے۔ خوب کیا حاجت؟ ایک ہی حاجت۔ ہر سال جب بھی توفیق ہوتی تھی، جو کہ چند سالوں سے ہو رہی تھی، وہ کربلا کی زیارت تھی 40 میں، ہمیشہ جا کر میں ایک دعا مانگتا تھا۔ وہ یہ تھی، غازی عباس کی خدمت میں متصل ہو کر ان سے توسل کرتا تھا کہ جس طرح آپ نے اپنے وقت کی امام کی اطاعت کی، ویسی اطاعت ہمیں ہمارے امام کی کروا دے۔ باب الحوائج ہے، حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ عزاداران محترم، اب بہرحال روز عاشورہ آیا۔ روز عاشورہ بڑا سخت تھا۔ جب جو بھی لڑنے جاتا تھا تو غازی عباس فوجوں کو دور کرتے تھے خیموں سے۔ ایسے میں زہیر ابن کین سے ملاقات ہوئی۔ زہیر نے کہا عباس ایک بات کہنی ہے۔ کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے کسی بات کا۔ کہا نہیں، آپ کے بابا کی ایک بات یاد آ گئی۔ بابا کا نام سنا تو عباس رک گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کو پتہ ہے نا آپ کے بابا نے آپ کو کس دن کے لیے مانگا تھا؟ کہا عباس آج وہی دن ہے۔ حضرت عباس نے کہا تم مجھے جوش دلا رہے ہو۔ ایک انگڑائی لی، گھوڑے کی لگامیں ٹوٹ گئی۔ ایک وار کیا، کئی گردنیں جہنم واصل، مگر اجازت نہ ملی عباس کو۔ علماء بیان کرتے ہیں بہرحال غازی عباس نے کئی دفعہ مولا سے کہا مجھے لڑنے دیں، مجھے اجازت دیں، تو کہتے ہیں امام نے یہ فرمایا ہوگا کہ عباس تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ لشکر ہی نہیں، صرف علمدار ہے۔ لشکر تو گیا، سب سو رہا ہے۔ ایسے میں وہ جو مشکیزہ علم کے ساتھ ہے نا، وہ اس بچی کی یاد دلاتا ہے۔ وہ بچی جسے اپنے بھائی کی پیاس کا زیادہ احساس تھا، جس نے بھائی کی پیاس کے لیے چچا کو بھیجا، لیکن یقیناً اس بچی نے پھر کبھی پانی نہ مانگا ہوگا کہ ایک پانی لینے میرا چچا گیا واپس نہیں آیا۔ ہاں آزادارم، امام نے پانی کی اجازت دے دی، پانی کی اجازت لینے چلے۔ مشکیزہ پہنچ گئے، غازی عباس روک نہیں پائے۔ حضرت نے رستے میں کئی لوگوں کو جہنم واصل کیا۔ پانی تک پہنچے، پانی کو ہاتھ میں اٹھایا۔ پانی جب ہاتھ میں آیا تو 20 سال پرانی وصیت یاد آئی۔ کون سی وصیت؟ 21 محرم کی رات ہے، امام کی آخری رات ہے کوفہ میں۔ سب بھائیوں کو بلایا ہے، عباس کو الگ بلایا۔ عباس ایک وقت آئے گا تم پانی تک پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھنا عباس، حسین پیاسا ہوگا،
اللہ اکبر اللہ. بھائی با وفا ہے، ایثار، قربانی، اطاعت، یہ سارے نام ہی عباس کی وجہ سے ہیں. وفا اتنا خوبصورت نہ ہوتا اگر عباس کے ساتھ نہ جڑتا. عباس کے ساتھ جڑا ہے تو وفا بھی کیا خوبصورت ہو گیا. پانی کو پانی پہ مار دیا، مشکیزہ بھرا، دیر لگ گئی. کیوں؟ مشکیزہ بڑا خشک تھا. بھرا رکھا، امید خیموں تک، پانی امید ہے خیموں تک. عباس چلے، انہوں نے روکنا چاہا، نہ روکا. دایاں بازو شہید، بایاں بازو شہید، نہ علم گرا نہ مشکیزہ چھوڑا. اٹھ اٹھ کے دیکھتے رہے خیمے کتنی دور ہیں. اٹھ اٹھ کے. کیوں؟ کیونکہ یہ پہنچانا ہے نا. باوفا ہے، امید ہے، یہ امید ہے جو جا رہی ہے. دشمن نے کہا کون سی طاقت ہے جو عباس کو روک نہیں سکتی؟ تو ایک نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا. تیر مشکیزے پہ نہیں لگا، امیدوں کا پانی پھر گیا. اللہ، یہی تو امید تھی، یہی تو امید تھی. گھوڑا بھی باوفا، اس نے بھی رخ موڑ لیا. کیوں؟ جانتا تھا کہ بغیر پانی کے عباس خیموں میں نہیں جائے گا. اسی اسنا میں ایک تیر آیا جو آنکھ میں لگا. بس اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی چیز آنکھ میں آتی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اسی اسنا میں ایک گرز آیا. ایک عالم دین بڑے مصائب پڑھتے تھے عباس کے. حضرت عباس خواب میں آئے. کہا تو ہمارے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا مولا پڑھتا تو ہوں. کہا نہیں، تم یہ نہیں پڑھتے ہم زین سے زمین میں آئے کیسے. اللہ، یہاں بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی اونچائی سے نیچے آتا ہے تو ہاتھوں کے سہارے. اللہ اللہ. بس عزاداران محترم، عباس آ گئے. کیسے آئے نہیں پتا، آ گئے. اسی اسنا میں میرا چوتھا امام فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا. بابا نے کمر پکڑی ہوئی ہے اور کہا ان کسارا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. عباس گرے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اب جب کوئی اور گرتا تھا تو امام بڑی تیزی سے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ خیموں میں عباس تھا. اب کیسے جائے؟ ایک نگاہ عباس پہ ہے، ایک نگاہ خیموں پہ ہے. اللہ بھائی پہنچ گیا. آپ نے گریہ کیا خدا آپ کو اس کا اجر دے، آپ کو باب الحوائج کربلا کی زیارت کروائے. عزاداران محترم، بڑا کریم ہے، کریم ہے. یہ علی کا فرزند ہے. یہ آسان نہیں ہے. اس کا دروازہ بڑا وسیع ہے. یہ حسین کے ساتھ ہے. اس کا معاملہ کوئی اور ہے کائنات میں. اسے جو سمجھ گیا وہ پرواز کر گیا. ہاں عزاداران محترم، بس میرا مولا پہنچ گیا. آخری لمحے آپ کو زحمت دی، آپ نے بڑا گریہ کیا. زانو پر سر رکھا، خون صاف کیا. اطاعت اتنی ہے، وصیت نہیں، درخواست کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے. کیا علماء بیان کرتے ہیں کہ درخواست کی؟ کیا کہا؟ میرے بدن کو خیموں میں مت لے کے جانا. اب علماء بیان کرتے ہیں کہ کیوں، کیا وجہ ہے. آپ کو پتا ہے نا، ایک ہی بدن ہے، باقی سارے گنجے شہداء میں ہیں، سب وہی. علی اصغر سینے پہ سو رہے ہیں، علی اکبر قریب ہیں، باقی سب یہی ہیں. صرف حضرت حر کو قبیلے والے لے گئے تھے تو دور ہے.
صرف یہ واحد ہے جو ادھر نہیں گیا۔ علماء کہتے ہیں کیونکہ با وفا بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا تھا، مگر علامہ نے جو تعویل بیان کی وہ اس سے بڑی ہے۔ کہا کیونکہ اطاعت گزار ہے، مطیع ہے، با وفا ہے، جانتا ہے میرا مولا کئی دن کا پیاسا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، میں اپنے بدن کو اٹھانے آزادارہ محترم چھوڑ دیا، علم اٹھایا، بس آخری جملے، علم اٹھایا، خیموں کی طرف چل دیے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ ایک بچی اس علم کو دیکھ رہے، علم قریب آ رہا ہے نا، اسی امید پہ چچا عباس آ رہے ہیں، چچا عباس، امو عباس، پانی آ رہا ہے، امو عباس، مگر جیسے ہی قریب آئے تو کیا دیکھا، علم بابا کے ہاتھ میں ہے۔ بچی نے کہا بابا، امو عباس، کہا امو عباس نہر کنارے سو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو مریض ہیں غازی آباد کے صدقے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جہاں بھی مجلس، ماتم، جلوس، عزاداری ہے، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو عزت، استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتحاد، محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، مومنین میں آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی یہ فتنے سازشیں کر رہی ہیں پروردگار ان کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہمیں اس مجلس ماتم عزاداری سے اپنے وقت کے امام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام کے لیے اپنے گھروں کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جہاں جہاں بھی مسلمان اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، اسلام کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار ہمیں اور اس ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، ہمارے محرومین کی اہل بیت کے صدقے میں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دے محمد۔ اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے۔ روزے ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے، وعدہ نبھائیں گے، وعدہ نبھائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے۔ حر کی قسم سبیلوں پہ یاد حسین نے، حر کی قسم سبیلوں پہ یاد حسین نے، حر کی قسم سبیلوں پہ یاد حسین نے، یاد حسین نے، یاد حسین نے۔ دشمن کو بھی حسین کے پانی پلائیں گے، روزے ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے